عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 7ویں جماعت کے اردو کی کلاس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ سبق کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سبق کا بقی آخری حصہ ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ نیوٹن نے جو کتابیں لکھی ہوئی تھیں اس کو 20 سال تک اس نے چھپا کر رکھا، کیونکہ اسے شائع کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تو آخرکار ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اس کو مجبور کیا، اس کو قائل کیا، اس کو سمجھایا کہ آپ کی بھی سماج کی تئیں، سماج کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے مجبور کرنے پر اس نے اس کو سمجھایا کہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں سماج کے تئیں، تو آپ جب ان کو شائع کرو گے ان سے سماج کے باقی لوگ بھی مستفید ہوں گے۔ تو اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی۔ آخرکار جو اس نے مطالعہ کیا تھا، جو اس نے لکھی ہوئی، اس کے پاس جو مٹیریل تھا، 3 جلدوں میں وہ پھر شائع کیا اس نے۔ اتنی موٹی ایک ضخیم کتاب بنی اس کی، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ سائنس کے ریاضی اصول کے نام پر اس نے 3 جلدوں میں ایک ضخیم کتاب لکھی۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی۔ یہ کتابیں جو ہیں انسانی علم میں ان کتابوں نے کافی اضافہ کیا اور علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث بنی، اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد اسی علم پر بنی۔ مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ نیوٹن نے جو کچھ لکھا تھا اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں وہ علم ابھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ سائنسداں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کے تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن کا دل اب سائنس کی فیلڈ سے اکتا گیا تھا۔ اب اسے سیاست میں آنے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے سیاسی درباری پوزیشن کی اس کو یہ خواہش ہوئی تھی، تو اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا قانون، نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بھی بن گیا نیوٹن۔ مگر اس زمانے کا، اس وقت کا بادشاہ جو تھا، وہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہو سکا، کیونکہ سیاست کی فیلڈ میں نیوٹن اتنا ماہر نہیں تھا، تو بادشاہ اس کی قابلیت سے اتنا متاثر نہ ہو سکا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا، کیونکہ اس کا فیلڈ جو تھا وہ سائنس تھا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 61 سال کی عمر میں نیوٹن جو تھا وہ سائنس اکادمی کا صدر بن گیا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ نیوٹن کو سر کا خطاب بھی ملا تھا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسداں بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا۔ سیاست کے فیلڈ میں جا کر نیوٹن کچھ خاص ترقی نہ کر سکا اور اپنی قابلیت کا کوئی لوہا بھی نہ منوا سکا، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اس کی قابلیت سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ تو اب نیوٹن کا دل وہاں بھی تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار نیوٹن واپس اپنی تجربہ گاہ میں، اپنی کہ لیبارٹری میں واپس آیا
اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی، اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، یعنی جس لیبارٹری سے، جس تجربہ گاہ سے نکل کر وہ سیاست کی فیلڈ میں گیا تھا، اب پھر واپس اسی اپنی لیبارٹری میں، اسی سائنس کی دنیا میں پھر وہ واپس آ گیا جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، یعنی جہاں سے وہ نکل کر بھاگ کر گیا تھا۔ اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہان سے کوچ کیا۔ نیوٹن جو تھا 85 سال کی عمر میں اس دار فانی سے چل بسا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت اس کی عمر جو تھی وہ 85 سال کی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، باقی والسلام۔